خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، یعنی بھلے چنگے ہوں گے۔ خداوند آپ کو ہمیشہ بھلا چنگا رکھے، آمین۔ بچے جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، اور ہم جو ان کے والدین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بچے اگرچہ بڑے ہو جاتے ہیں یا بڑے بھی ہو جائیں تو ہمارا پیار کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے پیار میں کچھ فرق آنے لگتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے والدین یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اپنی جوانی رول دی، اب یہ ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے یہ رویے بدل جاتے ہیں۔ آئیے ہم بچوں کی سائیکالوجی پر غور کرتے ہیں۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ اور والد دونوں ان کو بہت وقت دیتے ہیں، ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جب وہ توتری زبانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے عزیزوں کو بتانا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے بچے تو جب مہمان آتے ہیں گھر میں ان کی بھی نگاہوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اسکول جانے لگتے ہیں، جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کے والدین، خاص طور پر والدہ، ان کا بیگ کھولتی ہیں، اس میں چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ صبح اس کو جن کو انہوں نے سیٹ کر کے بھیجا ہوتا ہے بچے کو، اب وہ دوبارہ ان کو دیکھتی ہیں، ان کے کھانے کا وہ ٹفن نکالتی ہیں۔ اور پھر اکثر ہم بچوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے آج کیا پڑھا؟ تو بچہ بڑے شوق سے بتاتا ہے کہ میں نے آج میری مس نے کیا کہا اور میں نے کیا پڑھا۔ تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کے والدین سب کچھ جانتے ہیں، یعنی جب وہ ان سے سوال کرتے ہیں تو والدین جھٹ پٹ جواب دیتے ہیں۔ کئی سوال مشکل بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے اپنے والدین سے پوچھا جب میں چھوٹا تھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس وقت تو ان کے لیے اس کا جواب دینا مشکل تھا، مگر انہوں نے جھٹ پٹ جواب دیا کہ آسمان سے فرشتے ان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ والدین جواب دیتے ہیں کہ ہسپتال جاتے ہیں، وہاں سے بچے ملتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ دریائے راوی سے بچے آتے ہیں۔ بہرحال میں ان تمام بچوں کی طرح ان کے ان جوابوں سے مطمئن تھا، کیونکہ عمر کے اس حصے میں جو بچے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وقت بڑی تیزی سے بدلنے لگتا ہے۔ اب بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو شاید کئی دفعہ والدین یہاں تو بہت مصروف ہوتے ہیں، یہاں وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ سائنس اور میتھمیٹکس اور اس طرح کے بہت سے مضامین کو ان کے ساتھ شیئر کر سکیں، دیکھ سکیں۔ تو ایسے میں بچہ سمجھنے لگتا ہے، یعنی بچے کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ میرے والدین کو سب کچھ نہیں پتا، ان کو کچھ پتا ہے۔ بس زندگی کی یہ گاڑی آگے بھی چلتی جاتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، ایک دفعہ یہ وقت آتا ہے جب بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے والدین کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اکثر بچے اپنے والد سے کہیں گے، ابا چپ کر، اما تو نہ بولی ویچ۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو اس لیے جوان کیا تھا کہ اب یہ ہمیں سرے محفلی رسوا کرتے ہیں۔ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ ہمارے یہ ٹین ایج بچے ہوئے یہ بہت نافرمان ہوتے ہیں اور خود سر بھی ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں کئی دفعہ والد خاص طور پر غصے میں آ کر اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ان کو آگ کر دیتے ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہوں تو گھر جو ہے وہ ایک جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے، یعنی لڑائی سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی اٹ کتے کا ویر ہوتا ہے۔ کدی بچہ کتا بن گیا تے والد اٹ بن گیا، تے کدی والد کتا بن گیا تے بچہ اٹ بن گیا۔
ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ ایسے میں اکثر والدین یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ ٹین ایج یا ٹین ایجرز کو سمجھانا یا ان کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میرے عزیزو یہ صحیح بھی ہے، یہ ان کا نازک ترین دور ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ جب ہمارے بچوں پر یا عشق کا بھوت سوار ہو، یہاں اور الٹی آتے ان کو پڑ جائیں، تو ہم لاجواب ہو جاتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ بچے پیدا نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا۔ مگر میرے عزیزو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان نئے نئے تجربے کر کے سیکھتا ہے، یعنی وہ مشاہدے سے نہیں سیکھتا، صرف وہ خود بھی تجربے کرتا ہے۔ یعنی مچھی پتھر چٹ کے واپس آندی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 فارمولے ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ فارمولے تو یہی ہوتے ہیں کہ دے کے، دبا کے اور قائل کر کے ان بچوں کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ دبانے والا کام تو بڑا مشکل ہوتا ہے، دینے کا مطلب کچھ لالچی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ قائلیت میں بھی وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں میرے عزیزو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور کلیہ بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑی خوبصورت سی لڑکی تھی جو ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی، اور آخرکار اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ بڑے شہر میں جائے گی اور وہاں جا کر وہ نام کمائے گی، وہاں وہ ایک ماڈل بننا چاہے گی۔ اور پھر اس کے والدین نے تو اسے بڑا منع کیا کہ بیٹا ہماری عزت جو ہے وہ نیلام ہو جائے گی، تو نہ جا، پتہ نہیں تیرے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا۔ لیکن چونکہ اس کے اوپر ایک بھوت سوار تھا ایک ماڈل گرل بننے کا، تو وہ چلی گئی، اور اس کے والدین بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی لڑکی سے کبھی نہیں ملیں گے، اور انہوں نے اس کو اپنے دل سے آگ کر دیا۔ لیکن جب وہ لڑکی وہاں پر گئی تو چکا چوند روشنیوں میں جب اس نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، تو بہت سے لوگوں نے اس کو خوب پذیرائی دی، بڑے بڑے بل بورڈز پر اس کی خوبصورت تصویریں لگ گئیں۔ لیکن اس کے بدلے میں اسے پیار، ایک جھوٹا پیار ملا، اور وہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو جسمانی طور پر استعمال کیا، اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یہ ایک بہت مشکل سفر تھا جس میں بہت بڑا دھوکہ تھا، اور اس کو اپنے کیے پہ بہت افسوس ہوا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ مصرف بیٹے کو ہوا تھا، تو اس کو بھی بہت افسوس ہوا، اور آخرکار پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گی۔ اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ گھر واپس جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ مصرف بیٹے کی طرح ٹوٹ چکی تھی، ہر لحاظ سے ٹوٹ چکی تھی۔ تو پھر اس کو اپنے والدین کی یاد آئی۔ آخرکار ایک دن جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے والد صاحب نے اٹھ کے اس کو گلے لگایا اور اس کو اندر لے کر گئے، اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ وہ پیار جس کو وہ یہاں سے چھوڑ کر گئی تھی، جب واپسی پہ وہ آئی ہے تو وہی پیار اس کو ملا ہے جس کی وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ تو جب والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، اور اسے انکریج کیا کہ وہ اس کو ساری بات بتائے، تو پھر اس نے ساری باتیں ان کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا، اور اسے کس طریقے سے برے طریقے سے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کے طور پر سمجھ کے پھینک ہی دیا گیا، یا کیلے کی چھلڑ سمجھ کے پھینک دیا گیا، اور اب وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح واپس آئی تھی۔ اس کے والد نے کہا بیٹا اب تو فکر نہ کر، اب تو پھر اس دنیا میں واپس جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو اس کے والد نے کہا نہیں، تو واپس جائے گی، لیکن تو نہیں، ہم واپس جائیں گے۔ تو نے جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ تیرے لیے ایک مشعل راہ ہوگا، اور ہم تجھے سپورٹ کریں گے زندگی کی ان راہوں میں جہاں تو گرے گی۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، کیونکہ اس کے والدین نے اس کو وہ کانفیڈنس دے دیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔
آخرکار اس نے اپنا رخت سفر اپنے والدین کے ساتھ شروع کیا، باندھا، واپس گئی، اور پھر چاہ کر اسی کام کو شروع کیا جس کو وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ لیکن اب وہ ہاری نہیں تھی، بلکہ جیت میں اس کام کو کرتی تھی، اور پھر اس نے بڑی ترقی کی۔ بچوں کی ان مشکل حالات میں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ بہت سی چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اونچ اور یہ نیچ ہے، لیکن برائے مہربانی پرسکرائب نہ کر سکیں کہ بیٹا تو ایسے ہی کر۔ عام طور پر وہ جو پرانے وقت اور پرانے خیالات تھے نا، جب بچہ کہتا ہے کہ میری کامیابی کا راز میری والدہ یا میرے والد کے چھتر میں ہے، تو کچھ میں تو یہ چل جاتا ہے، مگر کچھ میں یہ فارمولہ نہیں چلتا۔ اور یہ تیسرا فارمولہ اور آخری فارمولہ چلتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بچوں کو کانفیڈینس دیں، ان کے ساتھ ہوں، ان کو ایسے ہی احساس ہو کہ مشکل حالات میں اور اچھے حالات میں ان کے والدین ان کے ساتھ ہیں۔ بائبل مقدس میں بڑی اچھے طور پر مرقوم ہے، جہاں مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے پیش کی، اور وہ تھا مصرف بیٹے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹے کے والد نے جب کہ اس کا بیٹا نافرمانی کر کے چلا گیا اور اس نے اپنا پیسہ اڑا دیا، تو اس کے والد نے جب وہ واپس آیا تو اپنے بچے کو معاف کر دیا، اس کو گلے لگا لیا اور اس کو وہی رتبہ دے دیا جو اس کے پاس پہلے تھا۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔